الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا جب علی پیدا ہوئے کعبے میں تو گونجی یہ صدا کہ دیکھو آج لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا جب علی پیدا ہوئے کعبے میں تو گونجی یہ صدا کہ آج لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے تعداد دیکھنے والوں کو کم نظر آ رہی ہوگی۔ میں سب سے قبل تو شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اکابر کا اور اسٹیج پر رونق افروز جتنے سعادات اکرام ہیں، خصوصاً بالخصوص حضرت العلامہ مولانا سید شاہ نذیر الدین صاحب حسینی دامت برکاتہم العالیہ اور سید شاہ شالی پیر صاحب قبلہ اور عزیزم سید ریحان صاحب قبلہ دامت برکاتہم اور جتنے سعادات اور ہمارے ماموں جان سید شاہ حیات پاشا قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان تمام کی خدمت میں اس فقیر ناچیز کے ذریعے سے سلام عرض کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے تعداد دیکھنے والوں کو بڑی کم لگ رہی ہوگی، اور محفل کا عنوان بھی ایسا ہی ہے کہ جس میں تعداد آتی ہی کم ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ محفل کا عنوان ہی ایسا ہے جس میں تعداد آتی ہی کم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علی کا ذکر سننے کے لیے نیک اور ایک ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نیک اور ایک ہونا ضروری ہے، ایک کے علاوہ دو ہو تو پھر علی کا ذکر اسے ہضم نہیں ہوتا۔ نیک کے علاوہ کوئی چور ہو تو اسے علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی میں انصار کے اصحاب کے اپنی زبان سے یہ الفاظ تھے کہ اگر ہم مومن اور منافق میں فرق کرنا چاہتے تو اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیتے، اگر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تو ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اگر اس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا، اگر اس کا چہرہ اس کی بے حیرانی سے حیرانی کے ساتھ کھل جاتا تو ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ چہرہ کھلنے میں اور کھلنے میں بہت فرق ہے نہیں؟
کبھی ہم حیرانی سے کھول کر اپنا منہ دیکھتے ہیں تو یہ جب کوئی علامت یہ پائی جاتی تو صحابہ کہتے ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، یا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے ہم مومن ہیں۔ تو ہم جس ہستی کا ذکر سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمتوں کو پروان چڑھایا، کیونکہ علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ گویا کہ اس طرح سمجھیں کہ ہم کسی مجلس میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا خون ہے۔ خاموش نہیں بیٹھنا ہے، میں عربی عبارتیں نہیں پڑھنے والا، آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے فرمایا علی میرا خون ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میرا بدن ہے، علی میرا جسم ہے، علی میری آنکھ ہے، علی میری زبان ہے، علی میری پیشانی ہے، علی میرا سر ہے، علی میرا جسم ہے، علی میرا ہاتھ ہے، علی میرا پاؤں ہے، علی میرا سہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بڑے اعزازات نصیب فرمائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں جب وہ باب نقل کرتے ہیں مناقب علی کا تو اس میں اپنی بات یہ لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ناصبیوں کی جماعت کا سربراہ اعلیٰ ابن تیمیہ ہیں، وہ خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جتنے صحابہ میں حضرت علی کی شان اقدس میں جتنے احادیث ہے کسی اور صحابی کے شان میں ہمیں یہ احادیث نہیں ملی۔ تو یہ غیروں کا، دشمنوں کا، جو ناصبیوں کی طرف سے یہ ہمیں سند ملنا کہ علی کے جتنے فضائل پر حدیثیں موجود ہیں اتنے احادیث کسی اور صحابی پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ آج علی کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے سامنے ہو رہا ہے جو علی کے وفادار ہیں۔ علی کے کیا ہیں؟ وفادار ہیں۔ اس لیے علی کے وفادار اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے گھر کو بھی مانتے ہیں اور در کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھر کو بھی مانتے ہیں اور در کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک نکتہ دے دوں۔ نکتہ یوں ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعت والے ہیں، اور جو اہل تشیع سمجھتے ہیں نا، شیعہ والے جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک نعرہ لگاتے ہیں پنجتن، ہے نا، بلکہ ہم بھی لگاتے ہیں پنجتن جو ہیں۔ اسی لیے میں نے شعر پڑھا، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ بیدم وارسی نے کہا تھا کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ پانچ ہستیاں ہیں۔ اور پھر اہل السنہ والجماعہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس ایک پنجتن نہیں بلکہ دو دو پنجتن موجود ہیں۔ کتنے پنجتن ہمارے پاس ہیں؟ دو پنجتن موجود ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں پر یہ بیان میں کہہ دیا تو مجھ پر جو ہے بہت بڑے فتوے لگنے شروع ہو گئے، لیکن آج میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اہل سنت والجماعت کے پاس ایک پنجتن نہیں بلکہ دو پنجتن ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کسی کے پاس ایک ہاتھ ہے اور وہ آدمی دو ہاتھ والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اہل السنہ والجماعت کے پاس دو پنجتن ہے تو دو پنجتن والوں کے برابر ایک پنجتن والا نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو خلاصہ کرنے چلا ہوں، دو پنجتن کون ہیں؟ ایک پنجتن مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور ایک پنجتن مصطفیٰ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے۔ تو یہ دونوں ہمارے پاس پنجتن، دو پنجتن موجود ہے، اور اے علی تمہاری قسمت پر قربان جاؤں، تم اس پنجتن میں بھی ہو اور اس پنجتن میں بھی ہو۔
علی کی قسمت تو دیکھو، علی کا اعزاز تو دیکھو کہ 2 پنجتن ہمارے پاس اور دونوں پنجتنوں میں مولا کائنات۔ اسی لیے نبی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن ہمیں صحابہ سے محبت کا درس دیتا ہے، اہل بیت کی اتباع کا درس دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا کائنات اس پنجتن میں بھی ہیں اور اس پنجتن میں بھی ہیں، اور گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے علی کے ماننے والوں سنو، اہل بیت کے چاہنے والے بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے بھی اہل بیت، صحابہ کے ماننے والے بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے۔ قرآن سمجھنا ہو اہل بیت سے، حدیث سمجھنا ہو صحابہ سے، تو ہم یہ دونوں کشتیوں کو لے کر چلتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمارا بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ 2 بڑی ہستیاں عنایت فرمائی، صحابہ کرام کی ذات اور اہل البیت علیہم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جو ہے ہمارے لیے ہدایت کی جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ ابھی میں عنوان کی طرف نہیں آیا ہوں، ہرگز عنوان کی طرف میں نہیں آیا ہوں، ابھی میں اپنا اس جلسے کا آپ کے سامنے تعارف کروا رہا ہوں۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جس میں رب کریم فرماتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ آیت آپ لوگوں نے اس وقت سنی ہوگی جب میلاد النبی کا مہینہ ہو۔ ہمارے علماء مقررین اس کو نعتیہ انداز میں بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کا معنی میں آپ کے سامنے سمجھاتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اولا بمعنی اقرب کے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ اولا کا جو معنی ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہونے کے معنی یہاں پر مفسرین نے لکھا، اور اس کا ایک معنی بنتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنا تمہاری جان کے اوپر فرض ہے۔ نبی سے محبت کرنا تمہاری جان کے اوپر فرض ہے۔ اور تیسرا معنی یہ قابل غور ہے، نحویین فرماتے ہیں جب النبی اولا کے بعد، لفظ اولا کے بعد اس کا صلہ با آتا ہے تو اس سے مراد مولا کا معنی لے لیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اولا بمعنی مولا کے بن جاتا ہے، اس لیے کہ اولا کا صلہ با آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو جو سمجھانے لگا ہوں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں کے مولا ہیں۔ نبی تمہاری جانوں کے مولا ہیں۔ اب جب نبی کو ہم نے مولا سمجھ لیا تو مولا ہی ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، مولا ہی ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک معنی ایسا ہے جو تمام معنوں کا ذخیرہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب جب اللہ نے فرما دیا نبی تمہاری جانوں کے مولا ہیں، تمہارے جانوں کے مالک ہیں، آسان کر دیتا ہوں، نبی تمہاری جانوں کے مالک ہے، یعنی جو کچھ بھی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان کے تعلق سے جو چاہیں نبی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھا کر ان کے حق میں جتنا قرض تھا پورا کا پورا قرض ادا کیا، اور یہ آیت کی تلاوت فرمائی، کہا کہ نبی تمہاری جانوں کے مالک ہیں اسی لیے میں قرض ادا کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں، اس حدیث کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی تمہاری جانوں کے مالک ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک مقام پر پہنچے،
ایک مقام پر پہنچے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک مقام پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام کا نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس مقام کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بچھایا، ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کو درس دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے، دیکھا کہ علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جلسوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی ایسا آدمی جو معزز ہو وہ عوام میں بیٹھا ہو تو اس کو وہاں سے اٹھا کر خواص میں لے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ آدمی عام نہیں ہے، یہ آدمی خاص ہے، اسی لیے اس کو اسٹیج پر بلا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہے، عشرہ مبشرہ بھی موجود ہے، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن میرے نبی تمام صحابہ میں خاص کرنے کے لیے علی کو بلا رہے ہیں، تعال یا علی، تعال یا علی، تعال یا علی، یا علی آ جائیے۔ اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر علی تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، علی کے ہاتھوں کو نبی پکڑتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، نبی کریم صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا؟ تمہاری جانوں کا میں مالک نہیں ہوں اور میری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ تو ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے یہی بات 3 مرتبہ دہرائی، پھر نبی فرماتے ہیں الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے صحابہ تم سے میں سوال کرتا ہوں بتاؤ تو صحیح، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں؟ کیا میں تمہارے جانوں کا مالک ہوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ نبی سوال کرتے ہیں الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے صحابہ تم مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی تلوار سے اپنا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں، یہ بتانے کے لیے کہ میری جان آپ پر قربان ہے، بلکہ میری ایک جان نہیں کروڑوں جان ہو آپ کے قدموں پر قربان ہے، تو پھر مجھے کہنے دو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ گویا کہ وہ صحابی عرض کر رہے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرتبہ جو صحابہ میں جو آدمی سو گیا تھا اس کو اٹھانے کے لیے نبی دوسری مرتبہ سوال کر رہے ہیں۔ اب جب صحابہ میں جو بیدار ہو گیا ہے اس کو پھر ہوش میں لانے کے لیے نبی پھر تیسری مرتبہ سوال کر رہے ہیں۔ اب جب پورے صحابہ بیدار ہیں، ہوش میں ہیں، اب نبی اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اے ابو بکر تم جان چکے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اے عمر تم جان چکے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اے عثمان تم جان چکے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اے سعد ابن ابی وقاص تم جان چکے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اے ابو ایوب انصاری تم جان چکے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں، عشرہ مبشرہ جان چکے میں جو ہے مولا ہوں، اور تمام اہل بدر جان چکے میں ان کا مولا ہوں، اہل احد جان چکے میں ان کا مولا ہوں، اہل حنین جان چکے میں ان کا مولا ہوں۔ تمام صحابہ کرام نے جان لیا کہ ہمارے مولا نبی ہیں۔ اب پھر نبی عرض کر رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، کہنا ہی تھا۔ حضرت عمر محفل سے اٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھتے ہیں اور حضرت علی کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی آج سے ہمارے مولا بھی آپ ہیں، ہمارے دوست بھی آپ ہیں، ہمارے آقا بھی آپ ہیں۔ اب جس کو آقاؤں کا آقا مانے تو پھر اس کی آقائیت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں علی ہے مولا، آقا ہے مولا، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب تمام کے تمام غلام ہی غلام ہے، غلام ہی غلام ہے۔ اسی لیے یہ غلامی کو ابو بکر نے قبول کیا، یہ غلامی کو فاروق اعظم نے قبول کیا، یہ غلامی کو عثمان نے قبول کیا۔
کیا. اگر قبول نہیں کرتے تو پھر رسول اللہ وہیں پر انہیں ٹوک دیتے. گویا کہ رسول اللہ کی غلامی کو قبول کرنا علی کی غلامی کو قبول کرنا. چمن چمن گلی گلی علی 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 پکار دو گلی گلی علی 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 علی. آپ کے حوالے میں اپنی بات کہنے چلا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اب اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیث کریم جا کر آیت قرآنی سے ملتی ہے. حدیث کریم جا کر آیت قرآنی سے ملتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی مومنین کے جانوں کے مالک ہے. نبی کہہ رہے ہیں میں جس کا مالک ہوں علی اس کے مالک ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ اے اللہ تو نے تو ہمیں پیدا کیا ہے تیری عبادت کے لیے. ہم تیری عبادت بھی کریں گے, تیرے لیے نماز بھی پڑھیں گے, تیرے لیے روزہ بھی رکھیں گے, تیرے لیے زکوٰۃ بھی دیں گے, تیرے لیے حج بھی کریں گے. تمام عبادات تمام رسومات اے اللہ تیرے لیے کریں گے. لیکن یہ جو دل ہے یہ دل تو صرف علی کی عبادت کرے گا, یہ دل تو صرف علی کو پکارے گا, یہ دل تو صرف علی کے عشق میں مبتلا رہے گا. اس لیے کہ اے اللہ تو نے نبی کو مالک بنایا, نبی نے علی کو مالک بنایا. اب جو نبی کا ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کا ہو. اب جو علی کا ہو گیا ہے اب اسے نبی مل گیا ہے, اور جسے نبی مل گیا ہے اسے خود خدا مل گیا. تکبیر تکبیر اب جسے نبی مل گیا ہے اسے خدا بھی مل گیا ہے. اور نبی تک پہنچنے کے لیے علی تک پہنچنا ضروری ہے. نبی تک پہنچنے کے لیے علی تک پہنچنا ضروری ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی آپ کو, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. نبی ہے یہ جاننا علم ہے, نبی ہے یہ جاننا علم ہے. خدا ہے یہ جاننا علم ہے. علم کا ایک سادہ سا معنی جاننا, نالج. سمجھ میں آئی؟ نبی ہے یہ بات آپ کے نالج میں آ گئی, علم ہے. نبی ہے یہ بات آپ کے دماغ میں آ گئی, علم ہے. خدا ہے یہ بات آپ کے دماغ میں آ گئی, علم ہے. فرشتے ہیں یہ بات آپ کے دماغ میں آ گئی, علم ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بات آپ کے دماغ میں آئی, علم ہے. اب علی کیوں ضروری ہے؟ اب تمام چیزوں کو جاننے کے لیے بغیر علم کے نہ ہمارا عقیدہ درست, سمجھ میں آئی بات؟ بغیر علم کے نہ ہمارا ایمان درست, اور نہ ہمارا عقیدہ درست, نہ ہماری زندگی درست. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے تھے پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے نواب, کھیلیں گے کودیں گے تو ہوں گے خراب, ہے نا؟ یہ کہاوت بڑی مشہور ہے. تو علم کو یہاں پر فضیلت دینے کے لیے کہا کہ جو پڑھتا ہے لکھتا ہے وہ نواب ہوتا ہے. اب پڑھنا لکھنا گویا کہ یہ اپنی زندگی چلانے کے اسباب ہیں. جو آدمی اچھا پڑھا لکھا ہو اس کو سیلری اچھی دی جاتی ہے. تو علم جو ہے یہ علم سے آدمی کو فضیلت ملتی ہے, علم سے آدمی کو فضیلت ملتی ہے. اب نبی ہیں یہ جاننا بھی علم, خدا ہے یہ جاننا بھی علم, فرشتے ہیں یہ جاننا بھی علم, کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یہ جاننا بھی علم. اب یہ تمام علوم جب ہمیں سیکھنا ہے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ بتا تو صحیح یہ علوم کو ہم کیسے حاصل کریں, ہم یہ علوم کو کیسے حاصل کریں؟ اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ ان لوگوں کے پاس جا کر سوال کرو جن کے پاس علم ہے اگر تم نہیں جانتے. اب جو سب سے زیادہ روئے کائنات پر جاننے والا ہے وہ دونوں کائنات کا مالک و مختار, مدینے کا تاجدار, سرور کائنات, نور مجسم, سرور عالم حضور سیدی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا عالم اس روئے کائنات کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. ہم پہنچ گئے نبی کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالم الغیب بنایا ہے, علم غیب اللہ نے آپ کو عطا کیا, تمام علوم آپ جاننے والے ہیں, تمام فنون آپ کے پاس ہیں. یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ ہم تمام علوم کو کیسے حاصل کریں؟ اب نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر یہی تک بات ختم نہیں ہوتی. تم چاہتے ہو نبی کو جاننا تو علم سے, تم چاہتے ہو خدا کو جاننا علم سے, تم چاہتے ہو فرشتوں کو جاننا علم سے,
تم چاہتے ہو کتاب اللہ کو جاننا علم سے، اب نبی فرماتے ہیں سنیے، فمن اراد العلم، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، فلیأت الباب، تو اسے علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ علی کے دروازے پر جب تک نہیں آئے گا نہ اسے کتاب ملے گی، نہ اسے نبی ملے گا، نہ اسے خدا ملے گا، نہ اسے کسی چیز کا وجود ملے گا، اس لیے کہ علم ہے تو علی ہے، علی ہے تو علم ہے، اور علی ہے تو نبی ہے، نبی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علی ہے تو علم ہے، علی ہے تو علم ہے، اور علم ہے تو علی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو بات بتاتا یہ چلو کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو وہ علی کے دروازے پر آئے، یہی سے اسے قرآن کا علم ملتا ہے، یہی سے اسے حدیث کا علم ملتا ہے، یہی سے اسے فرشتوں کا علم ملتا ہے، یہی سے اسے نبی کا علم ملتا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ چند افراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے آپ کو باب العلم بنایا ہے، آپ مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر کر کے دکھائیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ کی با کی تفسیر ہو رہی ہے۔ رات میں شروع کیے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان ہونے لگی، با کی تفسیر میں پوری رات ہو جائے۔ حضرت علی سے وہ حضرات جو آئے تھے وہ عرض کرتے ہیں اے علی المرتضیٰ، آپ نے با کی تفسیر میں پوری رات گزار دی، اگر ہم پورے سورہ فاتحہ کی تفسیر سن لیں تو ہماری زندگیاں لگ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں تو پھر اسے اونٹوں میں اٹھا کر لے جایا جائے گا، اونٹوں میں اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے فلیأت الباب، تو وہ علی کے پاس آئے، یہیں سے اسے سب کچھ ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہیں سے اسے سب کچھ ملتا ہے۔ اگر علم بھی لینا ہے تو علی سے، تمام چیزیں علم میں شامل، اور علم جو ہے علی ہی سے ملتا ہے۔ اب کوئی یہ بات کہیں کہ نبی نے تو شہر فرمایا تھا، ہے نا، نبی نے کیا فرمایا؟ شہر فرمایا۔ اب شہر کا ایک راستہ نہیں ہوتا، اس کے چور راستے بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ شہر میں گھسنے کے چور راستے نہیں ہوتے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور ایک مقام پر فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں نبی کے آنے کے مقاصد میں دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک مقصد کتاب کا علم دینا اور دوسرا حکمت عطا کرنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ علم ہو تو ضروری ہے کہ حکمت بھی ہو، سبحان اللہ، علم ہو تو ضروری ہے کہ حکمت بھی ہو، بغیر حکمت کے علم کام نہیں آتا، اور بغیر علم کے حکمت کام نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نبی جو آ رہا ہے وہ صرف کتاب کا علم دینے کے لیے نہیں بلکہ حکمت بھی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ نبی جو آ رہا ہے وہ حکمت بھی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب آپ کو میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ نبی کے جو مقاصد تھے، نبی نے اپنے مقاصد کو، نبی نے اپنی ذمہ داریوں کو علی پر کیوں سونپ دی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ لوگوں؟ نبی کی ذمہ داریاں علی کے پاس جا رہی ہے، نبی کی ذمہ داریاں علی کے پاس جا رہی ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ذمہ داری یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہیں کتاب کا علم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ذمہ داری یہ بتائی کہ وہ تمہیں حکمت سکھائیں گے۔
اب کتاب کا علم لینا ہے، نبی فرماتے ہیں علی بابوہا، جو چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے، فمن اراد العلم، جو چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے، فلیأت الباب، تو بس وہ باب کے پاس آئے اور علم حاصل کرے۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کتاب کا علم دینا آپ کے ذمہ رکھا تھا، اب آپ علی کو وہ ذمہ عنایت کر رہے ہیں، آپ وہ ذمہ علی کو دے رہے ہیں۔ اب ہم سوال کریں گے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اور ایک ذمہ داری رکھی ہے، وہ حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اے بندے تجھے معلوم نہیں میں نے حدیث بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابو، کہ صرف میں علم کا شہر نہیں ہوں، علی اس کا دروازہ نہیں ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم ہو تو ظاہر سی بات ہے علم سے آدمی بھٹکتا بھی ہے، علم سے آدمی نہیں بھٹکتا، سمجھ رہی؟ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ قرآن جو ہے اس سے بہت سارے لوگ بھٹکتے بھی ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ علم بھٹکانے کے لیے بھی کام آتا ہے اور علم ہدایت کے لیے بھی کام آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ علم بھٹکانے کے لیے بھی کام آتا ہے اور علم ہدایت کے لیے بھی کام آتا ہے۔ تو علم کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو علم کو بھٹکاوے میں نہ لے کر جائے، وہ حکمت ہے۔ علم کو بھٹکاوے میں لے کر نہ چلے جائے، وہ کون سی چیز ہے؟ حکمت ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ علی کا ماننے والا بھی قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، علی کا نام ماننے والا بھی قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ نہیں دیکھے آپ ناسبیوں کی تفسیریں موجود نہیں ہے نا؟ تو ان کے پاس صرف علم ہے، حکمت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے شہر میں چوری سے داخل ہو گئے، یہ علی کے وفادار نہیں ہے، یہ علی کے غدار ہیں، لیکن ملنا تو علی ہی سے ہے۔ ان کو سمجھ میں آئی بات؟ تو میں آپ کو بات بتانے چلا ہوں، علم ان کے پاس ہے لیکن حکمت نہیں ہے۔ لیکن ہماری قسمت پر قربان جائیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہو تو علی کے دروازے پر آئے، تو علم کے دروازے پر آئے، اور وہ دروازہ علی ہے، وہ دروازہ علی ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے علم تو حاصل کر لیا علی کی محبت میں، اب حکمت کیسے حاصل کریں؟ ہم نے سوچا کہ یقیناً شاید حکمت جو ہے نبی کے دروازے پر ملتی ہوگی، لیکن نبی کریم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر یہاں پر بھی نبی نے فرمایا فمن اراد الحکمت فلیأت الباب، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ حکمت حاصل کرے وہ پھر دروازے کے پاس آئے۔ یعنی اے علی، آپ کی شان تو یہ ہے کہ علم بھی لینا ہو تو آپ ہی کے دروازے سے، حکمت بھی لینی ہو تو آپ ہی کے دروازے سے۔ اور پھر اللہ نے اور ایک ذمہ داری ہمارے نبی کے اوپر رکھی، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث کریم ہے، فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی کی شان اقدس میں نازل ہوئی، حضرت علی کی شان اقدس میں نازل ہوئی۔ اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں طبرانی میں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قرآن مجید میں 300 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو خالص حضرت علی کے اوپر نازل ہوئی، حضرت علی کی شان اقدس میں نازل ہوئی۔ اب پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو قرآن بھی سکھا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن بھی اتنا سکھا رہے ہیں، اتنا علم، اتنا دین سکھا رہے ہیں جو مسئلہ حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ مسئلے کا مجھے بھی علم نہیں ہے، جاؤ علی کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈو،
جاؤ اس مسئلے کے پاس جا کر علی کا اس مسئلے کا حل ڈھونڈو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ میں تم پر تلاوت کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں، اور یہ ذمہ داری میں علی کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور دوسری ذمہ داری اس آیت میں یہ بنتی ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ کس سے پاک کرنے کے لیے ہمارے نبی آئے؟ کس سے پاک کرنے کے لیے؟ جب ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت شرک کا سمندر ڈھاٹے مار رہا تھا۔ کتنے مشرکین مکہ کی سرزمین پر موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا شاہد قرآن مجید میں ہے۔ اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک کر لے۔ بات یاد رکھیں آپ، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک کر لے، یعنی اللہ کو بھی رب مانے، اس کے ساتھ اس کے بت کو بھی رب مانے۔ تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کو بھی رب مانا کرتے۔ سمجھ آئی بات؟ اب شرک کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے نبی آ رہے ہیں، شرک کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے نبی آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے جاتا ہوں، چلے جائیں آپ گمان میں۔ فتح مکہ ہوا، سبحان اللہ، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ ہر جگہ بت ہے، ہر جگہ بت ہے، یہ تو گندگی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ تو کیا ہے؟ گندگی ہے۔ ذمہ داری میری ہے کہ میں اس کو صاف کروں۔ ذمہ داری کس کی ہے گندگی کو صاف کرنا؟ اور وہ گندگی جو شرک ہے ذمہ داری ہے نبی کی کہ صاف کر دیا جائے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں اے علی میرے شانوں پر چڑھ جاؤ، اے علی میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ، اور یہ ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ نے جس گندگی کو پاک کرنا میرے ذمہ رکھا تھا، اب میں ذمہ وہ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ میرے شانوں پر چڑھ جاؤ اور ہر ایک بت کے سروں کو قلم کر دو، اور پھر یہ گندگیوں کو حضرت مولا کائنات نے پاک کیا۔ وہ ذمہ داری جو نبی کے حق میں تھی نبی نے علی کو دی، تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے تمام ذمہ داریاں آہستہ آہستہ نبی علی کو دے رہے ہیں۔ نبی کے تمام ذمہ داریاں نبی کس کو دے رہے ہیں؟ علی کو دے رہے ہیں۔ آئے تھے قرآن پڑھانے کے لیے، دے رہے ہیں علی کو کہ علی قرآن پڑھاؤ۔ آئے تھے شرک کو ختم کرنے کے لیے، دے رہے ہیں علی کو، اے علی بتوں کو گرا دو۔ آئے تھے کتاب کا علم دینے کے لیے، اب پھر نبی کو کہہ رہے، علی کو کہہ رہے ہیں کہ تم علم کا دروازہ ہے۔ آئے تھے حکمت سکھانے کے لیے، علی کو کہہ رہے ہیں تم حکمت کا دروازہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر علم بھی مصطفیٰ اگر کسی کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو وہ علی ہے، حکمت بھی مصطفیٰ کسی کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں تو وہ علی ہے۔ اگر تمہاری دلوں کی گندگی کو پاک کرنا بھی مصطفیٰ چاہتے ہیں تو وہ علی ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دلوں کی گندگی پاک ہو تو پھر اس کی گندگی کو پاک کرنے والی ذات علی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہو، اسے کتاب کا علم دینے والی ذات علی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے حکمت عطا ہو، حکمت عطا کرنے والی ذات علی ہے۔ حکمت عطا کرنے والی ذات علی ہے، اس لیے کہ ذمہ داریاں نبی نے علی کے حوالے کر دی۔ ذمہ داریاں نبی نے علی کے حوالے کر دی۔ ابھی بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ آخری ذمہ داری جو نبی نے علی کے حوالے کی وہ خاتون جنت سیدہ طیبہ زاہدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا ہماری ماں، خاتون جنت، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا۔ ان کو رضی اللہ عنہا نہ کہنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سلامتی خدا چاہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سلامتی خدا چاہتا ہے۔ اب یہ بڑی ذمہ داری تھی،
سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی بڑی ذمہ داری. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسان بھی ہے اور حور بھی ہے. میری بیٹی فاطمہ انسان بھی ہے اور حور بھی ہیں. ہم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی انسان کیسے ہیں اور حور کیسے ہیں؟ انسان کیسے ہیں اور حور کیسی ہے؟ اب جواب یہ آتا ہے حسن حسین کی ماں ہے اسی لیے انسان ہے. حسن حسین کی ماں ہے اسی لیے انسان ہے. حضرت علی کی زوجہ ہے اسی لیے انسان ہے. حضرت علی کی زوجہ ہے اسی لیے انسان ہے. ہمارے نبی کی بیٹی ہے اسی لیے انسان ہے. لیکن حیض و نفاس سے پاک ہے اسی لیے حور ہے. حیض و نفاس سے پاک ہے اسی لیے علماء سمجھ گئے ہوں گے مشائخ. حیض و نفاس سے پاک ہے اسی لیے حور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیروں کی طرح ان کو حیض و نفاس بھی نہیں ہوتا. یہ انسان تو انسان صرف آپ کے لیے ہیں، در حقیقت ان کا وجود حور کی طرح ہے. اسی لیے ان کو نہ حیض آتا ہے نہ نفاس آتا ہے. نہ ان کو حیض آتا ہے اور نہ نفاس آتا ہے. اب آپ نے سن لیا نا فاطمہ کے تعلق سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین یلتقیان، قریب ہے کہ دو سمندر ملنے والے ہیں. دو سمندر ملنے والے ہیں اور جب ملیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اگر آپ کے دلوں کو کان ہے تو اس سے سنیے، بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت میں فرماتا ہے دو سمندر ملنے والے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے دو پتھر نکلیں گے. ایک کا نام لؤلؤ ہوگا. کیا ہوگا؟ لؤلؤ ہوگا. اور دوسرے کا نام مرجان ہوگا. معمول میں آپ کو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. دو سمندر ملنے والے ہیں لیکن ملتے نہیں. ایسا ہے، دو سمندر ملنے والے ہیں اور جب ملیں گے تو ان سے دو ہیرے نکلیں گے جن کا نام لؤلؤ ہوگا اور مرجان ہوگا. اب تفسیر در منصور میں روایت لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کا نکاح میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ کروں، میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ کروں، ارادہ تھا. کیا تھا؟ ارادہ تھا. جبریل آ گئے ہیں رسول کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پر پڑھا دیا. علی اور فاطمہ کا نکاح خود خدا نے عرش پر پڑھا دیا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کا اور فاطمہ کا نکاح کہاں ہوا؟ عرش پر. تو قاری نکاح کون تھا؟ نکاح کا خطبہ پڑھنے والا کون تھا؟ جبریل سے نبی نے سوال کیا کہ نکاح پڑھنے والا کون تھا؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نکاح پڑھنے والا خود خدا تھا. نکاح پڑھنے والا خود خدا تھا اور گواہ میں جبریل تھا. گواہ میں جبریل تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کا نکاح زمین پر ہونے سے قبل آسمانوں پر ہو، جس کا نکاح زمین پر ہونے سے قبل آسمانوں پر ہو. اور میں آپ کو اور اس میں مزہ لے کر آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں نا. حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کا لڑکا، اللہ کے گھر کا، رسول اللہ کے گھر کی لڑکی، اللہ کے گھر کا لڑکا، رسول اللہ کے گھر کی لڑکی. گویا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ محبوب معراج پہ اپنے حبیب کو بلا رہا ہو.
گویا یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ معراج کی رات ہے اور اللہ جو محبت کرنے والا ہے حبیب کو بلا رہا ہے، آجا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں پیدا ہونے والا علی، میرے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی دونوں مل جائیں، دونوں مل جائیں۔ اللہ چاہتا ہے، ملا نہیں چاہتا۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ملا کو کیوں تکلیف ہے؟ آئی بات سمجھ؟ جب اللہ اس کی چاہت رکھتا ہے تو پھر ملا کو کیوں تکلیف ہے؟ اب میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کے تعلق سے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ کیا بات ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور، تمہارے پاس آیا ایک نور۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ سراج اور منیر کا جو معنی ہے یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے مشائخین بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنا نور قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اپنا نور قرار دیا، تو گویا کہ نبی اللہ کا نور، کسی کو کوئی شک ہے؟ نہیں، نبی اللہ کے نور۔ اب نبی فرما رہے ہیں کہ علی اور میں دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے۔ اٹھائیے فضائل الصحابہ، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ علی اور نبی دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ درخت سے الگ الگ نسب میں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی نسب میں پیدا فرمایا، ایک ہی نسب میں پیدا فرمایا۔ یہ حدیث بھی فضائل و صحابہ کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل یہ حدیث لے کر آئے ہیں اور اس پر ناصبیوں کے بہت زیادہ کامنٹس موجود ہیں، لیکن ہم کو فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بھی بات آج کل صاحب یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں نہیں ہوئی، بول رہے ہیں حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں نہیں ہوئی، بول رہے یہ الگ ہی پاگل پن چڑھے ہوا ہے لوگوں کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہو یا نہ ہو، اس سے علی کی شان میں فرق نہیں آتا۔ کعبۃ اللہ کی شان میں تو فرق آ سکتا ہے، لیکن علی کی شان میں فرق نہیں آ سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا اتنی بڑی بات کر دے رہے صاحب؟ دلیل بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، دلیل لے لو آپ میرے سے، کوئی آپ سے شکایت کا موقع میں نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں، دلیل آپ لے لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے کہاں پر؟ کعبۃ اللہ میں۔ آنکھ نہیں کھولی، بولو نا، آنکھ نہیں کھولی۔ ایک دن گزر گیا، جناب ابو طالب آئے ہیں اور دیکھے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے، اندھا ہوا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں جو ہے مشہور ہے کہ بچہ جیسا بھی پیدا ہو جائے، بچی اچھی پیدا ہونا۔ سمجھ آئی بات؟ ہنسانے کے لیے بس آپ کے چہروں پہ ہنسی آ جاتی۔ اب جب نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں علی پیدا ہوئے تو دیکھا کہ بچے کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، نابینا ہے۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ اب تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی گود میں لیا، علی کی آنکھیں کھل گئی، علی کی آنکھیں کھل گئی۔ میں نے عالم ذوق میں مولا کائنات سے سوال کیا کہ اے علی بتاؤ تو صحیح، کون سی ایسی چیز تھی جس نے تمہیں آنکھ کھولنے سے روک رکھا تھا؟ کون سی ایسی؟ ملاحظہ ہو سادات سے، مشائخ اکرام سے، بڑی غور کا، بڑا میں اس پہ توجہ چاہتا ہوں۔ اب میں عالم ذوق میں سوال کر رہا ہوں، اے علی کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں آنکھ کھولنے سے مجبور کر رہی تھی اور آپ نے آنکھ نہیں کھولی؟
حضرت علی فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کعبے کے در و دیوار دیکھوں، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کعبے کے در و دیوار دیکھوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کعبے میں رکھے ہوئے اصنام دیکھوں۔ اصنام بتوں کو کہا جاتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ نہ کعبے کے در و دیوار دیکھوں، نہ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو دیکھوں۔ اے علی آپ کیا چاہتے تھے؟ اے علی آپ کی چاہت کیا تھی؟ آپ کی چاہت کیا تھی؟ علی فرماتے ہیں میں یہ چاہتا تھا کہ کعبہ تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، سب سے پہلے کعبے کے کعبہ کو دیکھ لوں۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ گویا کہ حضرت علی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں میں کعبے کو بعد میں دیکھ لوں، سب سے پہلے کعبے کے کعبے کو میں دیکھ لوں۔ اسی لیے نبی حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ حضرت علی کے نظر میں کعبہ کی کوئی فضیلت، کعبہ کی کوئی فضیلت حضرت علی کی نظر میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو سب سے پہلے در و دیوار دیکھتے، سب سے پہلے در و دیوار دیکھتے۔ اور یہاں پر ایک بات اور ہے کہ جب علی پیدا ہوئے، نبی نے اپنے طرف سے اعلان نبوت بھی نہیں فرمائی، نبی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، نبی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ میں نبی ہوں۔ نہ خود نبی کی بیوی خدیجہ جانتی ہے کہ محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر جانتے ہیں خود دوست ہو کر کے محمد نبی ہیں، نہ خدیجہ جانتی ہے محمد نبی ہے، نہ ابو بکر جانتے ہیں محمد نبی ہے، نہ کعبہ کا کوئی آدمی جانتا ہے، نہ مکہ کا کوئی آدمی جانتا ہے کہ محمد نبی ہے، نہ خدیجہ جانتی ہے محمد نبی ہے، نہ ابو بکر جانتے ہیں محمد نبی ہے، نہ ابو طالب جانتے ہیں محمد نبی ہے، ابو جہل نہیں جانتا محمد نبی ہے، ابو لہب نہیں جانتا محمد نبی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ محمد نبی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ محمد نبی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی نبوت کو چھپا کر رکھا تھا، اور مرتضیٰ نے اسی محبت کو ظاہر کر دیا۔ مصطفیٰ نے اپنی نبوت کو پوشیدہ رکھا، اور علی نے، مرتضیٰ نے اسی محبت کو، اسی نبوت کو ظاہر کر دیا، اور دنیا والوں کو یہ دکھا دیا کہ میرا علم ابو بکر کی طرح نہیں، میرا علم ابو بکر کی طرح نہیں، میرا علم عمر کی طرح نہیں، میرا علم عثمان کی طرح نہیں، میرا علم پورے صحابہ میں کسی کی طرح نہیں، نہ میرا علم خدیجہ کی طرح، نہ میرا علم خود میرا باپ ابو طالب کی طرح، نہ میرا علم خود اپنے باپ ابو طالب کی طرح۔ ابھی تو نہ شعور آیا، نہ آنکھ کھلی، جانتے ہیں کہ نبی آنے والے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، جب آتے ہیں جبھی میں دیکھتا ہوں۔ تو اے علی آپ کی قسمت پر اور آپ کے علم پر قربان جاؤں کہ مکہ کا کوئی آدمی نہیں جانتا آپ نبی ہیں، لیکن آپ نے نبی کے لیے آنکھیں کھولی، اس بات کا ثبوت آپ نے دے دیا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم چاہتے ہیں پیدا ہو تو ماں باپ کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں پیدا ہو تو ماں باپ کو دیکھیں، لیکن علی کا چاہنا کچھ اور ہے۔ علی چاہتے ہیں پیدا ہو تو رسالت ماں باپ کو دیکھیں۔ علی کیا چاہتے ہیں؟ اگر میں پیدا ہوں تو کس کو دیکھوں؟ ہماری خواہش ماں باپ کو، علی کی خواہش رسالت ماں باپ کو، علی کی خواہش رسالت میں آپ کو۔ اور یہ بھی لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو مجھ جیسے علی کے چاہنے والے کا یہ جواب سن لو، اچھا آپ بتاؤ علی کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں علی کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، بتاؤ علی کہاں پیدا ہوئے؟ اب آپ جو بھی جگہ بتائیں گے ہم اسی کو کعبہ بنا لیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟
اب آپ جو بھی جگہ بتائیں گے ہم وہی جگہ کو کعبۃ اللہ بنا لیں گے، اس لیے کہ علی کا پیدا ہونے والا گھر کعبہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ علی کا پیدا ہونے والا گھر کعبہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھتے ہوئے چلیں کہ کسی کے بھٹکاوے میں ہمیں نہیں آنا ہے، کسی کے بھٹکاوے میں ہمیں نہیں آنا ہے۔ اب میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا نکاح کس کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا؟ خاتون جنت کے ساتھ۔ جبریل امین نے کہا کہ اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ اور علی کا نکاح آسمانوں پہ کروا دیا۔ فاطمہ اور علی کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں کروا دیا، اور جیسے ہی نبی کو معلوم ہوا آپ نے ان دونوں کے نکاح کی تیاریاں زمین پر بھی شروع کر دی۔ آپ نے ان دونوں کے نکاح کی تیاریاں زمین پر بھی شروع کر دی۔ اب جب نکاح ہو رہا ہے تو وہاں پر نکاح کا خطبہ پڑھانے والا اللہ تھا، اب یہاں زمین پر نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھنے والے رسول اللہ ہے، نکاح کا خطبہ پڑھنے والے رسول اللہ ہے۔ اور میں آپ کو اس طرف لے جا رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے تمہارے پاس نور آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی نے فرمایا کہ علی میرے نور سے ہے، علی میرے نسب سے ہے، اور نبی نے فرمایا لحم کا لحمی، علی میرا گوشت ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا علی میرا خون ہے، علی میرا جسم ہے، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، دم کا دمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ فرما دیا کہ میرا جسم علی کا جسم، علی کا جسم میرا جسم، میرا خون علی کا خون، میرا گوشت نہ علی کا گوشت۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ علی جس نور سے، نبی بھی اسی نور سے، اور نبی اللہ کے نور سے۔ اب نبی اور ایک مقام پر فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا، یہی نور کا ٹکڑا نور نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ نور کا ٹکڑا نور نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ یہی نور سے کلیجہ، یہی نور کا کلیجہ نور، اور خود نبی بھی نور، نبی نور، اور نبی کے نور سے پیدا ہونے والا علی نور۔ آئی بات سمجھ میں؟ نبی کے نور سے پیدا ہونے والا علی نور، اور خود نبی سے پیدا ہونے والی نور۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دو سمندر ملنے والے ہیں، دو سمندر ملنے والے ہیں، میں کہتا ہوں دو نور ملنے والے ہیں، دو نور ملنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دو سمندر ملیں گے تو دو سمندر ملیں گے تو دو ہیرے نکلیں گے، ایک کا نام لؤلؤ ہوگا، ایک کا نام مرجان ہوگا۔ میں کہتا ہوں دو نور ملیں گے تو ایک حسن پیدا ہوگا اور ایک حسین پیدا ہوگا، اور اس سے جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان تمام کے تمام نور والے ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور والا گھرانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھرانے کو نور بھر بھر کے عنایت فرمایا، بھر بھر کے عنایت فرمایا۔ اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو روشنی نہ ہوتی، یہ گھرانہ نہ ہوتا تو روشنی نہ ہوتی۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے تو وہ واقعہ سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ حضرت علی اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کی آپس میں تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی اور ایک دوسرے پہ غصہ ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو غصہ آتا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ناراضگی میں نکلے اور جا کر مسجد نبوی میں آرام فرمانے لگے، مسجد نبوی میں آرام فرمانے لگے۔ اور اس زمانے میں ہمارے جو فرش ہوتے تھے وہ مضبوط نہیں ہوتے تھے، مٹی سے بنے ہوئے ہوتے، مٹی ہوتی تھی
اب حضرت علی مسجد نبوی میں آ گئے. اب آپ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا جب اپنے گھر سے نکل بھی رہا ہے تو پھر اللہ ہی کے گھر میں جا رہا ہے. جب اپنے گھر سے نکل بھی رہا ہے تو کوئی اور جگہ نہیں جا رہا, اللہ ہی کے گھر میں جا رہا ہے. اور پھر جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ ہی کے گھر میں آیا بھی تو اللہ کے گھر میں, اپنے گھر سے نکل کر کہیں اور جگہ جا رہا ہے تو اللہ کے گھر میں, اور یہ دنیا سے بھی جا رہا ہے تو اللہ کے گھر میں. اور کتنی دلیلیں تمہیں دے دوں کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے, کتنے میں تمہیں دلیل دے دوں. اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں. حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں مٹی پر, دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں علیہ السلام. نبی آئے فاطمہ کے گھر پر سلام اللہ علیہ, دیکھا کہ علی نہیں ہیں. سوال کیا گیا کہ علی کہاں ہیں؟ فرمایا علی جو ہے ناراض ہو کر مسجد نبوی کو چلے گئے. علی یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی گئے ہیں, یہ کہا کہ باہر نکل گئے. اب آپ نبی کو دیکھیں, نبی علی کو سمجھتے کتنا ہیں, نبی علی کو سمجھتے کتنے ہیں. اب جب نبی کو معلوم ہوا کہ علی گھر سے باہر نکلا ہے, آپ نے گھر سے نکل کر فوراً مسجد نبوی پہنچے. یہ بات نبی کو بھی معلوم تھی کہ علی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کہیں اور نہیں جاتا, یا تو میرے گھر میں آتا ہے یا اللہ کے گھر میں جاتا ہے, یا تو رسول اللہ کے گھر میں یا اللہ کے گھر میں. دیکھا کہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی پر, مٹی پورے بدن پر لگی ہوئی ہے. علی لیٹے ہوئے ہیں. نبی آ کر فرماتے ہیں یا ابا تراب, یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ, تم کھڑے ہو جائیے, تعالو ادھر آئیے. نبی نے کیا کہا؟ اے مٹی کے باپ. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مٹی کے آدم پیدا ہوئے تو کس سے, اور علی وہ مٹی کے, آواز صحیح سے نہیں چلے گا, علی وہ مٹی کے باپ ہیں. اب میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں. سونا نکلتا ہے, سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ چاندی نکلتی ہے, انسان نکلتا ہے, لوہا نکلتا ہے, اناج نکلتا ہے, دھان نکلتا ہے, شجر نکلتے ہیں مٹی سے, پھل نکلتے ہیں مٹی سے, اناج نکلتے ہیں مٹی سے, سونا نکلتا ہے مٹی سے, پتل نکلتا ہے مٹی سے, چاندی نکلتی ہے مٹی سے, لوہا نکلتا ہے مٹی سے, انسان نکلتا ہے مٹی سے, انسان نکلتا ہے مٹی سے. ہم رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے علی کو مٹی کا باپ کیوں کہا؟ آپ نے علی کو مٹی کا باپ کیوں کہا؟ رسول اللہ جواب دے رہے ہیں اے حبیب تو جانتا نہیں ہے, میں نے اسی لیے علی کو مٹی کا باپ بنایا کہ سونا بھی نکل رہا ہے تو مٹی سے, چاندی بھی نکل رہی ہے تو مٹی سے, اگر اناج بھی نکل رہی ہے تو مٹی سے, پھل بھی نکل رہے ہیں تو مٹی سے, پورے کے پورے اشیاء مٹی سے نکل رہے ہیں, پورے کے پورے اشیاء مٹی سے نکل رہے ہیں. انسان نکل رہا ہے مٹی سے, پورے اشیاء مٹی سے نکل رہے ہیں. سمجھنے والے یہ نہ سمجھے کہ علی غریب ہے, نہیں, زمین سے جتنے خزانے نکلتے ہیں وہ تمام خزانوں کا مالک ہم نے علی کو بنا دیا. تمام خزانوں کا مالک ہم نے کس کو بنا دیا؟ علی کو بنا دیا. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ علی کو نبی سے جو نسبت تھی وہ نسبت ہم کبھی بیان ہی نہیں کر سکتے, کبھی بیان نہیں کر سکتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, وقت نکل جائے گا لیکن کبھی یہ تقریر ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے میں آخری بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آخری بات, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں, کبھی آپ سے نماز قضا ہونے کا آپ کے پاس کوئی عمل موجود نہیں کہ آپ کی نماز قضا ہوئی ہو, یہ عمل آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو ہم بحیثیت محب علی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی نماز کو قضا نہ کریں.
کبھی اپنی نماز کو قضا نہ کریں، کبھی اپنی نماز کو قضا نہ کریں، اور بحیثیت محب علی علم حاصل کریں، بحیثیت محب علی علم حاصل کریں۔ علی کو اگر چاہتے ہیں تو ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ علم حاصل کریں۔ علم اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارے لیے یہاں پر بھی اندھیرا ہے اور آخرت میں بھی اندھیرا، یہاں پر بھی ہمارے لیے ظلم کا شکار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ظلمت ہے۔ تو علم حاصل کرنا بحیثیت محب علی ہم پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ دوسرے حاصل کر رہے، بابا جو علی کو چاہتے نہیں چاہتے وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، ہم تو پکے ڈھکے علی والے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مچھی کو تیر سکھانا پڑتا، علی والوں کو علم سکھانا پڑتا، بس تھوڑا سکھا دیا تو یہ خود سیکھ جاتے بھائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوشش کرنا چاہیے علم حاصل کرنے کی۔ تو جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو علم سے بھر دیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اثر آئے گا انشاءاللہ۔ کچھ نہ کچھ زندگی میں سیکھتے رہیں، روزانہ کوئی ایک ایسی آیت جو ہماری زندگی میں بدلاؤ پیدا کر سکیں، ایسی آیت آپ سیکھیں۔ کوئی ایک ایسی حدیث جو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو، وہ حدیث آپ سیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آپ سیکھیں، ان کے اقوال کو آپ پڑھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کے اقوال کو آپ پڑھیں۔ جب ان کے اقوال کو پڑھا جاتا ہے خدا کی قسم ایمان کو تازگی مل جاتی ہے، خدا کی قسم ایمان کو تازگی مل جاتی ہے۔ اور بہت سی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بتانا تھا، لیکن یہ عوام کا کم ہونا جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کربلا یاد آ رہا ہے۔ عوام کا کم ہونا جو میں دیکھ رہا ہوں تو کربلا یاد آ رہا ہے۔ حسین سے ایسے ہی لوگ آدھے نکل گئے، جو 72 بچ گئے وہی پورے لائل تھے، جو 72 بچ گئے وہی وفادار ہے۔ تو آپ بچے ہیں اسی لیے آپ کو ہم نے وفادار سمجھا ہے، آپ بچے ہیں تو ہم نے آپ کو وفادار سمجھا، اور آپ کی وفاداری کا ہم تمہیں انعام دے رہے ہیں کہ علی کی محبت اگر اپنے دلوں میں ہے تو علم حاصل کریے، کہ وفاداری کا انعام ہے، وفاداری کا انعام ہے۔ اور یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں سننے والے، ہمیں دیکھنے والے بہت کم ہیں۔ کربلا والوں کو علی والوں کے ساتھ تعداد کم ہوتی ہے، علی والوں کے ساتھ تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ علی والے کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ علی والے کوانٹٹی سے علی والوں کو مطلب نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہی جلسہ آپ اسٹیج پہ رکھتے تو میں ایسے ہی خطاب کرتا، اور اتنے لوگوں میں آپ نے جلسہ رکھا اور میرا یہی انداز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں اور ہمارے یہاں ایک رواج ہے مقررین کا کہ جہاں پر لوگ کم آتے ہیں وہاں وہ جلسے میں جاتے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان سے جب پوچھا جائے تو بولتے بھائی مزاج نہیں آتا، سننے والے نہیں رہتے، کوئی مزہ نہیں آتا، سننے والے نہیں رہتے۔ لیکن ہم علی والوں کا یہ حال نہیں ہے، کوئی ایک بھی بیٹھ جائیں تو ہم اس کے سینے کو نور سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایک بھی بیٹھ جائے تو ہم اس کے سینے کو نور سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ علی والوں کے پاس وہ طاقتیں موجود ہے، آؤ علی والوں کے پاس، علم بھی علی والوں کے پاس ہے، حکمت بھی علی والوں کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن بھی لینا ہو علی والوں سے، حدیث بھی لینی ہو علی والوں سے، تفسیر بھی لینی ہو علی والوں سے، فقہ بھی لینا ہو علی والوں سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ علی، بولو نا بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ شیعان علی میں سے، امام شافعی شیعان علی میں سے، امام مالک شیعان علی میں سے، امام احمد ابن حنبل شیعان علی میں سے۔ بلکہ امام شافعی یہاں تک فرماتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ کیا فرمایا؟ کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعت ہے، رافضیت ہے، تو زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں۔ کون رافضی ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں میں رافضی ہوں۔
سمجھ میں آئی بات؟ تو گویا کہ ہمیں بات سمجھ میں یہ آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو اگر علم ملا ہے فقہ میں تو وہ علی کی دین ہے۔ ایسے بات نہیں چلے گی آواز سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو فقہ میں علم ملا ہے علی کی بدولت۔ امام شافعی کو فقہ کا علم ملا ہے علی کی بدولت۔ امام مالک کو فقہ کا علم ملا ہے، امام احمد ابن حنبل کو فقہ کا علم ملا ہے، بخاری کو حدیث کا علم ملا، مسلم کو حدیث کا علم ملا، ابو داود کو حدیث کا علم ملا، امام نسائی کو حدیث کا علم ملا۔ علی کی بدولت حضور غوث پاک کو ولایت ملی، علی کی بدولت خواجہ غریب نواز کو بادشاہت ملی، علی کی بدولت ہر ایک آدمی کو زندگی مل رہی ہے علی کی بدولت، علی کی بدولت۔ اگر علی نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کو تباہ کر دیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ کو؟ علی نہ ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا تباہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نہ ہو تو اللہ دنیا کو ہلاک کر دے، اور نبی کہتے ہیں کہ علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میرا نور ہے۔ اب اور کیا بتاؤں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی، کائنات کو ضرورت نبی کی ہے، جس طرح کائنات کو نبی کی ضرورت ہے اسی طرح کائنات کو علی کی ضرورت ہے، اسی طرح کائنات کو علی کی ضرورت ہے۔ نحویین کو نحو ملی تو علی سے، صرفیین کو صرف ملی تو علی سے، تمام علوم اگر عالموں کو ملے ہیں تو وہ علی سے۔ تو علم لینا ہے تو علی سے محبت ضروری ہے، بحیثیت محب علی علم حاصل کریے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ لی خمسۃ اطفی